تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تقلید کا اصطلاحی معنی جو کشاف اصطلاحات الفنون کے اندر ہے، اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقہ من غیر مطالبۃ دلیل۔ یہ اصطلاحی تعریف وہ ہے جو ہمارے اصولیین نے کی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف فرمائی ہے الاقتصاد کے اندر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق بتلائے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، یہ تعریف بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک تعریف جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ تعریف ساری تعریفات کو سامنے رکھ کے اور شبہات کو سامنے رکھ کے کی گئی ہے۔ اگر آپ اس تعریف کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اعتراضات سے بچ جائیں گے۔ کل آپ نے مغرب کے بعد سنا نا جو استاد جی بیان فرما رہے تھے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور عام آدمی اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اور اعتراضات کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، تقلید کی تعریف ذہن میں رکھ لیں۔ تقلید کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ تعریف ذہن میں آگئی؟ اس کے لیے کئی شکے ہیں، وہ آپ ساری سمجھیں گے۔ یہ ہماری تعریف جامع اور مانع ہے۔ تعریف کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں کئی ایک شکے ہیں، ذہن میں رکھنا۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ یہ پوری 9 اس کے اندر شکے ہیں۔ میں ایک ایک شک پہ بات کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس تعریف میں جامعیت کتنی زیادہ ہے۔ پھر سمجھ لیں تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ یہ ان ساری شکوک کا خیال کریں، پھر تقلید پر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ مزید جو شکوک آتے رہیں گے نا وہ آپ چٹکیوں میں صاف کرتے رہیں گے۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں ایک بات سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس میں 3 چیزیں وہ مانگی ہیں جو داعی کی 3 ضرورتیں ہیں۔ داعی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھا ہو۔ داعی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود بھی سمجھا ہو۔ اللہ سے مانگا اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے اوپر میرے کام کو کھول دے تاکہ میں بات سمجھا سکوں۔ نمبر 2، داعی کی ضرورت یہ ہے کہ جو میں دعوت دینا چاہتا ہوں اللہ مجھے ایسے اسباب عطا فرما دے کہ میری دعوت دوسروں تک پہنچ جائے۔ مجمع زیادہ ہے، انسان بات کرنا چاہتا ہے، اب ضرورت ہے اسپیکر مل جائے۔ آدمی پاکستان میں آواز بیرون لگانا چاہتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے نیٹ کی سہولت مل جائے، مجھے میڈیا مل جائے۔ فرمایا یسر لی امری، اللہ مجھے اسباب عطا فرما کے میرے کام کو آسان فرما دے۔ اسباب کے لیے افراد بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے، یہ دونوں اسباب کا حصہ ہے۔ وسائل، افراد، اموال، سب چیزیں اس کا حصہ ہے۔ اور تیسری داعی کی ضرورت یہ ہے کہ جو بات میرے دل میں ہے، جو میں دماغ سے سمجھا ہوں، اس کو سمجھانے والی مجھے فصیح زبان مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی احلل عقدۃ من لسانی، یہ 3 دعائیں مانگی۔ اشرح لی صدری، یہ ایک ضرورت ہے۔ نمبر 2 یسر لی امری، یہ دوسری ضرورت ہے۔ احلل عقدۃ من لسانی، یہ تیسری ضرورت ہے۔ تو یہ داعی کی 3 ضرورتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ سے دعا مانگیں نا، یہ سمجھ کے مانگیں میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو داعی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ بات اس کو خود سمجھ آ جائے۔
ہم اکثر باعث سے ساتھ کی گزارش کرتے ہیں بھئی آپ ہمارے پاس آئیں، آ کر دورہ کریں، آپ آ کر سبق پڑھیں، آپ آ کر کورس کریں، آئیں